پورا کر کے دیں. تو بھائی جب الیکشن کوئی لڑتا ہے, آپ الیکشن میں میئر کے امیدوار ہو, مرزا وہاب ہمارے امیدوار ہیں, آپ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کامیاب کرانے کے لیے تمام جماعتوں سے, تمام ارکان سے رابطے کریں اور ان کو قائل کریں کہ وہ آپ کو ووٹ دیں. اور اگر آپ کو انہوں نے ووٹ دے دیا, آپ کو اکثریت مل گئی, تو میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلا آدمی میں ہوں گا جو ان کو مبارکباد دوں گا, ان کو ہار پہناؤں گا, ان کو مٹھائی کھلاؤں گا کہ بھئی آپ کو اکثریت مل گئی, آپ جیت گئے. لیکن اگر آپ کو حق ہے کہ آپ اپنا آپ کو میئر بنانے کے لیے اس ملک دشمن عمران خان کی چوکھٹ پہ جا کے اپنا ماتھا لگا کے آؤ, تو کیا پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو, پیپلز پارٹی کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم جا کر کارکنوں کو جو منتخب ارکان ہیں ان سے کہیں کہ جی ہمارے امیدوار کو ووٹ کرو؟ جس طرح آپ کا حق ہے ہمارا بھی حق ہے. ہم کسی ملک دشمن عمران نیازی جیسے آدمی کے دروازے پہ نہیں جا رہے ہیں, ہم کسی ایسی طاقت کے پاس نہیں جا رہے ہیں جس نے ہمارے پاکستان کے لیے جانیں قربان کرنے والے شہداء کی یادگاروں کی توہین کی ہو. ہم کسی کے پاس نہیں جا رہے جو کسی ملک دشمن ایجنڈے پر پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہو. ہم تو یہاں جو منتخب لوگ ہیں ان سے جا کر رابطے کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں, سلمان مراد ہیں, مرزا وہاب ہیں, مہربانی کریں ان کو ووٹ دیں. اگر وہ ووٹ دے دیں گے تب ان کی مہربانی, اگر نہیں دیں گے تب ان کی مہربانی. 15 تاریخ کو الیکشن ہے, آپ جیت گئے آپ کو مبارکباد دیں گے, ہم جیت گئے تو مبارکباد نہیں دینا لیکن چک چک بند کر دینا کم از کم. یہ جو رویے ہیں یہ بہت غیر جمہوری ہیں اور بہت ہی غلط ہیں. اور اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اپنی شکست کو سامنے دیکھ کر حافظ نعیم الرحمن نے جس قسم کی منافرت والی, نفرت والی, لسانی سیاست دوبارہ سے اس شہر اور ہمارے صوبے میں آگے بڑھانے کی کوشش کی, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. انتخابات میں ہار جیت ہوتی ہے, ہر پارٹی ایفرٹس کرتی ہے, آپ ہم پہ تنقید کریں, ہم آپ پہ تنقید کریں, لیکن ذمہ دار سیاسی جماعتیں کبھی بھی یہ کوشش نہیں کرتی کہ ان کے رویے سے, ان کے بیانات سے, ان کے عمل سے صوبے میں, ملک میں, شہر میں کوئی منافرت پھیلے, لوگوں میں نفرتیں پیدا ہوں, لوگوں میں دوریاں پیدا ہوں. یہاں پر عجیب قسم کی وہ باتیں کر رہا ہوں. میں آپ کو بتاؤں اسی وجہ سے جماعت اسلامی کے اندر اختلاف ہے. اور یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں 3-4 مرتبہ کہہ چکا ہوں, دوبارہ کہہ رہا ہوں, یہ لکھ کے رکھ لیجیے میری بات. جماعت اسلامی میں اختلاف ہے, اور جماعت اسلامی کے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی سیاست جماعت اسلامی کو نہیں کرنی چاہیے, جس میں نفرت ہو, جس میں منافرت ہو, جس میں لسانیت ہو, جس میں تقسیم ہو, وہ لوگ حافظ نعیم الرحمن کے اس رویے سے نالاں ہیں. ووٹ نہیں کریں گے حافظ کو. میں تو کب سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے نمبر پہلے پورے کرو بھائی. وہ تمہاری سیاست سے ناراض ہیں, تمہارے اپنے لوگ, وہ نہیں کریں گے ووٹ ان کو, وہ بھی ہمارے کھاتے میں ڈالیں گے. ہمارے پاس بھی 155 ہمارے لوگ ہیں نا بھائی. ظاہر ہے کہ ہر آدمی تو مطمئن نہیں ہوتا, ہر آدمی تو خوش نہیں ہوتا, لیکن بھائی ظاہر ہے کہ ہر آدمی تو مطمئن نہیں ہوتا, ہر آدمی تو خوش نہیں ہوتا, لیکن پارٹی کا ایک فیصلہ ہے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 155 میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو ادھر ادھر ہوگا, کہیں ایک شخص بھی نہیں ہوگا ادھر ادھر. ہم نے تو کوئی کسی سے زبردستی نہیں کر رہے ہیں. ہماری تو ہر ضلع میں روزانہ ہمارے جو تنظیمیں ہیں وہ ان کو بلا رہی ہیں, دعوت کری, ہماری حاضری پوری ہوتی ہے اور سارے شہر میں گھوم پھر رہے ہیں, موجود ہیں. لیکن اگر آپ نوٹ کریں کہ مختلف ٹی وی پروگرام میں حافظ نعیم الرحمن صاحب آتے ہیں, ان سے ایک سوال اکثر لوگ کرتے ہیں, بھائی بتائیے آپ کے پاس کتنے لوگ ہیں, آپ کتنے لوگوں سے ملے, آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں, آپ بتاؤ نا کتنے لوگوں سے آپ ملے ہو, کتنے لوگوں نے آپ کو یقین کرایا. وہ جو 193 کی فگر جو آپ نے بنائی ہوئی ہے بھائی, سیاست میں اگر تو یہ جو فارمولا وہ بتاتے ہیں نا کہ یہ ہمارے ہیں 130 اور پی ٹی آئی کے ہیں 63, اور بس عمران نے اعلان کر دیا ہمارے بن گئے 193 اور میں میئر بن گیا. اگر یہ چیزیں اتنی آسان ہوتی تو پھر وزیر اعظم کا الیکشن کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, وزیر اعلیٰ کا الیکشن کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے, چیئرمین سینٹ کا الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے نا کہ اس جماعت کے اتنے ووٹ ہیں, اس نے حمایت کر دی, اتنا ہو گیا, چلو بھائی تو بن گیا. اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. الیکشن میں آپ کو ووٹ لینے پڑتے ہیں, اور آج کل تو حال یہ ہے کہ عمران خان کی سنتا کوئی نہیں ہے, اس کی تو بشرا بھی نہیں سنتی بیچارے کی آج کل.
وہ تو میرا خیال ہے اپنے گھر میں اگر وہ اپنے کسی نوکر کو کہتا ہوگا مجھے پانی پلاؤ تو وہ بھی ڈرتا ہوگا کہ پتہ نہیں اس کو پانی پلاؤں تو کل کو یہ کوئی اور بھنڈ نہ مار دے 9 مئی جیسا، وہ میں بھی رگڑا جاؤں اس کے ساتھ۔ عمران کی جس کی آج سن کوئی نہیں رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ پیپلز پارٹی والوں کہہ رہا ہے نہیں، عمران نے کہہ دیا ہے 63 ووٹ میرے ہیں، مانو کہ 63 ووٹ میرے ہیں اور مجھے ڈلوا کے دو 63 ووٹ۔ یہ مذاق ہے بہت بڑا، انتخابی عمل ہے۔ آپ کوشش کریں، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں کوشش، میں اس پہ کوئی دوسرا، ہم نے خود پی ٹی آئی کے لوگوں سے رابطے کیے، میں نے بھی کیے، میں ملا ہوں لوگوں سے، لیکن ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے اکثر پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں کریں گے، منع کر دیا مجھے۔ کچھ نے کہا مجھے کہ ہم حافظ صاحب کو ووٹ کریں گے، ہم آپ کو ووٹ نہیں کریں گے، ہماری پارٹی کا فیصلہ ہے۔ کچھ نے حافظ صاحب کو کچھ ان کی تعریفیں کی، جو ان کی خاصیات ہیں جماعت اسلامی، انہوں نے بیان کیا، میں بول نہیں سکتا ہوں یہاں پہ، آپ وہ پھر بیپ لگا دیں گے اس پہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا لیکن میں بول نہیں سکتا ہوں۔ تو اب یہ کوئی گناہ نہیں ہے، ہم پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ ہم کسی سے مل نہیں سکتے ہیں بھائی۔ جب ہم پی ایم ایل این کے لوگوں سے مل سکتے ہیں، جے یو آئی کے لوگوں سے مل سکتے ہیں، ٹی ایل پی کے لوگوں سے مل سکتے ہیں، تو پی ٹی آئی کے لوگوں سے کیوں نہیں مل سکتے ہیں؟ ہم ان سے التجا تو کر سکتے ہیں، ریکویسٹ تو کر سکتے ہیں، ووٹ دیں نہ دیں ان کی مرضی، ان کا اختیار ہے۔ تو حافظ صاحب کی جو بوکھلاہٹ ہے، جو پریشانی ہے، وہ اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ 15 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ میرا خیال ہے کہ جب یہ رزلٹ آ رہا ہو، جب یہ الیکشن ہو رہا ہو، تو ہمیں این آئی سی وی ٹی کے ٹیم کو جو ہے نا وہ رکھنا چاہیے، تاکہ ایک سیکنڈ ابھی ہے نا یہاں رکھنا چاہیے۔ سراج صاحب جو ہیں وہ کل آصف زرداری صاحب کو یہ کہہ رہے تھے کہ مینڈیٹ کا احترام کریں ہم۔ صحیح بات ہے، کرنا چاہیے، آپ کو بھی کرنا چاہیے، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اگر مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو کراچی میں اس وقت جو سب سے زیادہ مینڈیٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، ہمارے 155 ہیں، آپ کے 130 ہیں، تو آپ پہلے ہمارے مینڈیٹ کا احترام کریں، ہم آپ کا بھی کریں گے۔ پھر دوسری بات، میں یہ بات کبھی سے کہہ رہا ہوں، کتنے دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں جماعت اسلامی کی جو مقبولیت ہے، اس کو یہ ٹول پلازا کے بعد بریکیں کیوں لگی ہوئی ہیں بھائی؟ یہاں تو آپ جیت گئے، کوئی 86 سیٹیں چیئرمینس کی، اور اس سے آگے جاؤ تو بس اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ پی ٹی آئی نے اگر کراچی میں کچھ سیٹیں جیتی ہیں تو پی ٹی آئی نے کچھ حیدرآباد میں بھی جیتی ہیں۔ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، شہری علاقوں میں وہ جیت رہے ہیں، انہوں نے کچھ نہ جیتی ہیں۔ جماعت تو بالکل دفن ہے، کوئی نام لیوا نہیں ہے اس کا کراچی سے باہر نکلے تو۔ کراچی میں بھی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو جماعت اسلامی اس وقت جیتی ہے جب ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا، یا اس وقت جیتی ہے جب یہاں فوجی عامر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ مجھے بتا دیجیے کوئی دور جب بلدیاتی الیکشن نہیں جیتے ہوں۔ دو ان کے اوپر مہربانیاں ہوتی ہیں، ایم کیو ایم کا بائیکاٹ، فوجی عامر۔ اس وقت ایم کیو ایم کا بائیکاٹ ہے، لیکن بدقسمتی سے فوجی عامر نہیں ہے، تو دونوں وہ مکس اینڈ میچ ہوتے ہیں نا، دونوں کام جب جڑتے ہیں تو پھر جماعت اسلامی کا میئر نکل کے آتا ہے۔ لیکن یہاں سے ایک کام ہوا ہے، دوسرا ہو نہیں رہا ہے، اس لیے جماعت اسلامی کے میئر آنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ یہ تو جو سامنے کی چیزیں وہ بتاتی ہے کہ نشانیاں دیکھیں تو ان کا میئر آنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ پھر کراچی میں 2002 کے الیکشن میں جماعت اسلامی کو نہیں بلکہ ایم ایم اے کو، جب یہ مشترکہ تمام ایک اتحاد تھا مذہبی سیاسی جماعتوں کا، انہوں نے کچھ نشستیں کراچی سے ضرور جیتی، ایم این اے کی بھی جیتی اور ایم پی ایس کی بھی جیتی۔ اس کے بعد 2008، 2013، 2018، 15 کے بلدیاتی الیکشن، پھر یہ بلدیاتی الیکشن، بلکہ اس کو چھوڑ دیں، اس کو تو آگے بلدیاتی الیکشن، پھر ضمنی الیکشن، کینٹونمنٹ کے الیکشن، جتنے انتخابات کراچی میں ہوئے ہیں مجھے جماعت اسلامی کی کارکردگی دکھا دیا۔ پیپلز پارٹی ہر الیکشن میں جیتتی رہی ہے، اور ہمارے جو مخصوص علاقے ہیں، جو ہمارا ووٹ بینک ہے، وہاں سے ہم جیتتے رہے۔ اور آج بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ایک آدھ علاقے کو چھوڑ کے پیپلز پارٹی نے اپنے روایتی جو ڈومینیٹڈ ایریا ہیں وہیں سے جیتے۔ اور دوسری طرف جماعت اسلامی جس کا 2022 کے الیکشن سے پہلے 20 سال، 2002 سے لیں پھر 2022، 20 سال کے اس عرصے میں جتنے انتخابات ہوئے جماعت اسلامی کراچی میں کہیں نہیں ہے۔ اچانک 2022 میں یہ پیسے نکل کے آ جاتے ہیں کہیں سے۔ یار حیران ہونا چاہیے تمہیں، شکر ادا کرنا چاہیے تمہیں کہ تم سینٹرل سے جہاں صفر پہ کھڑے تھے آج آپ کے پاس وہ میجورٹی ہے، کرنگی میں جہاں تم صفر پہ کھڑے تھے وہاں تمہارے پاس میجورٹی ہے، ایسٹ میں جہاں تمہارے پاس چند سیٹیں تھیں آج تمہارے پاس وہاں اچھی خاصی سیٹیں ہیں۔ اس پہ شکریہ نہیں ادا کر رہے لوگوں کا۔ پریشانی اس بات کی کہ پیپلز پارٹی کیوں جیت گئی ہے، پیپلز پارٹی کو کراچی کے لوگوں نے کیوں مینڈیٹ دے دیا ہے۔ اور میں آپ کو آخر میں صرف ایک چیز بتا دوں کہ یہ
جو شور بجا رہے تھے ہم اپنی سیٹیں واپس لیں گے. بھائی لے لینا, عدالت میں تم ہو. صرف آپ کو میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں. انہوں نے 6 UCs کا بڑا شور مچایا. 6 UCs کو اٹھا کر یہ الیکشن کمیشن گئے, اور وہ درخواست آپ کو موجود ہوگی. اس درخواست میں لکھا کیا انہوں نے؟ اس درخواست میں انہوں نے یہ لکھا کہ ان 6 UCs کی ریکاؤنٹنگ کرا دی جائے, ریکاؤنٹنگ کرا دی ہے, اور الیکشن کمیشن اپنی موجودگی اپنی نگرانی میں کرا دے. پہلی پیشی پہ ہمارے وکیل نے کہا جی ہمیں اعتراض نہیں ہے, کرا دیں آپ. الیکشن کمیشن نے نہیں کرائی. اس کے بعد 2-4 پیشیاں گزری تو الیکشن میں موجود تھا, تو چیف الیکشن کمیشن نے خود کہا کہ بھائی ریکاؤنٹنگ کرا دیتے ہیں, تو کہتے نہیں ریکاؤنٹنگ نہیں کرائیں. انہوں نے کہا جی آپ نے مانگا ہوا کہ ریکاؤنٹنگ, بولا نہیں ریکاؤنٹنگ نہیں کرائیں. مقصد کیا تھا؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جیتے ہوئے اس لیے ہمیں جتا دو. 3 مہینے بعد الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے, انہوں نے یہ کہا جی اس کی ریکاؤنٹنگ ہونی چاہیے. ریکاؤنٹنگ ہو گئی, ہم جیت گئے. اچھا اس کے بعد یہ چلے گئے, اپنی جو پریئر تھی الیکشن کمیشن کے سامنے وہ ان کو مل گئی. ایک طرح سے وہ کیس یہ جیت گئے. اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل فائل کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ ایک آ گیا, اور مجھے یاد ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ٹویٹ کیا, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے جماعت اسلامی کو جو ہے سرخرو کیا. میں نے اس کے اوپر لکھا فیصلہ تمہارے خلاف ہے, وکیلوں سے پوچھ لو. انہوں نے شکریہ ادا کیا تھا, اس پہ شکر ادا دیا, اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم جیت گئے. اچھا وہ اس میں بھی ریکاؤنٹنگ کی بات تھی. پھر اس فیصلے کے خلاف جس کو یہ جیتے ہوئے تھے, اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے DB میں انٹرا کورٹ اپیل فائل کر دی انہوں نے, خود ہی اپیل میں چلے گئے. اللہ کا شکر ہے وہ اپیل بھی ہار گئے. الیکشن کمیشن سے ہارے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ سے ہارے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے DB سے ہارے. اپیل بھی ان کی فارغ ہو گئی. اب کہہ رہے سپریم کورٹ جائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اب یہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن بھی برا ہے. اب یہ کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ ایک جج تھا وہ بھی برا ہے. پھر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 جو دوسرے جج تھے وہ بھی برے ہیں. جو تمہارے حق میں فیصلہ نہ دے, جو تمہاری منطق کو نہ مانے, وہ برا ہے اور تماشا مچا کے رکھنا ہے. اب سپریم کورٹ رہ گیا, اب جائیں سپریم کورٹ بھی. بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو اعتراض ہے, ہمارے کئی کیسز ہیں, ہم نے ٹرائبونل میں کیے ہوئے فائل کیسز, ہم تو یہ واویلا شور میں مچا رہے ہیں. تو یہ بلا جواز انہیں پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا میئر آئے گا انشاءاللہ تعالی, ہمارے چیئرمین آئیں گے. کراچی شہر میں جو ترقیاتی کام کرانے کا ہم نے ایک سلسلہ و تسلسل شروع کیا ہے, اس کو مزید تیز کریں گے. اور جس انداز میں پیپلز پارٹی کو کراچی میں پذیرائی ملی ہے, انہیں خدشہ ہے, انہیں ڈر ہے, انہیں یقین ہے کہ جو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں اب سے کچھ مہینے بعد, پیپلز پارٹی کراچی کی ایک سب سے بڑی جماعت ان انتخابات میں بن کر سامنے آئے گی. یہی وجہ ہے کہ ابھی سے وہ اس پورے انتخابی عمل کو متنازع بنانا چاہتے ہیں. ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ بنیں گے میئر, ہم قبول کریں گے. اگر ہمارا میئر بن جاتا ہے تو آپ بھی قبول کیجئے. ہمارے اوپر ذمہ داری نہ ڈالو ان 63 لوگوں کو لانے کی. بھائی ہمارا کام نہیں ہے. اگر وہ آپ کو نہیں دینا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں, آپ لوگوں کے پاس نمبر ہوں گے سب کے. بھائی میں تو آپ سے گزارش کرتا ہوں, PTI کے منتخب چیئرمینس کے نمبر آپ کے پاس ہوں گے, ان کے 63 لوگ ہیں, آپ ان سے رابطے میں ہوں گے, آپ فون کریں, ان سے بات کریں نا. حافظ صاحب کو بھی میں کہتا ہوں کہ نہیں ہے نمبر تو آپ برائے میرے ان کو بھجوا دیں, یا میں کہیں سے کوشش کرتا ہوں ادھر سے الیکشن کمیشن سے لے کے میں ان کو شیئر کر دیتا ہوں. بھائی ایک ایک آدمی کو فون کرو, جس طرح طریقہ کار ہوتا ہے ووٹ لینے کا, محنت کرو, تھوڑی سی جا کے ریکویسٹ کرو کہ بھائی ہمیں ووٹ چاہیے. عمران خان نے اعلان کر دیا ہے, لیکن ایک بات بتاؤں, عمران کے نام سے ووٹ مانگے کو ٹھیکا ملے گا. کچھ اور چکر چلاؤ. عمران خان میں پہلے ہی کہتا تھا نحوست ہے, یہ جس کے ساتھ لگتی ہے اس کو برباد کرتی ہے. تو عمران حافظ کے ساتھ لگا ہے, تو حافظ کو بھی. اچھا سعید بھائی یہ بتا دیں, ایک تو کل حافظ صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ جانے کی تیاری بھی کر رہے ہیں. ہائی کورٹ میں بھی یہ اسمبلی میں قانون کی حمایت کی تھی کہ کوئی بھی غیر منتخب شخص جو ہے وہ میئر بن سکتا ہے, اور 6 مہینے کے اندر خود کو کہیں سے وہ منتخب بنوا لے. اب اس کو بھی انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے. دوسرا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آپ نے ذکر کیا کہ کیا ہے, کوئی عدلیہ سے کوئی کچھ لوگوں سے کوئی فکسنگ ہے, کیا ہے, یا کہیں وہ PTI والی جو سمپیتھی ہے یا ان کے جو سپورٹر عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان کو ان کی حمایت لینے کے چکر میں تو نہیں ہے, کوئی معاملہ کیا ہے یہ؟ دیکھیں, ایک تو عدالت میں جانے سے اب کسی کو نہیں روک سکتے, ان کا حق ہے. اگر وہ الیکشن کمیشن سے ایک دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے, پھر دوسری دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو کامیابی نہیں ملی تو سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں. اب سپریم کورٹ میں بھی میں کہتا ہوں اگر بندیال کے پاس جائیں گے تو شاید کوئی ان کا بھلا ہو جائے, باقی قانون کے مطابق تو ان کے کیس میں کوئی دم نہیں ہے.
جو دوسری بات آپ نے کہی بڑی دلچسپ بات ہے یہ، دیکھیں ایک تو آپ جو لفظ استعمال کرتے ہیں نا ان الیکٹڈ، یہ ان الیکٹڈ نہیں ہوتا. دیکھیں 2001 میں اور 2005 میں جب بلدیاتی الیکشن ہوئے تو نعمت اللہ خان صاحب، طارق حسن صاحب، نسرین جلیل صاحبہ، مصطفیٰ کمال صاحب، کوئی بھی سٹی کونسل کا ممبر نہیں تھا. اس وقت قانون میں گنجائش تھی، انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا، وہ الیکشن جیتے اور ناظم اور نائب ناظم کراچی کے بنے. اس وقت جو یہ قانون ہے اس میں جب ترمیم ہو رہی تھی تو ناصر حسین شاہ صاحب جو وزیر بلدیات ہیں انہوں نے تمام جماعتوں سے رائے لی کہ یہ بتائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا کیا ترامیم ہونی چاہیے. اکثر جماعتوں نے بشمول جماعت اسلامی کی انہوں نے کہا کہ یہ جو باہر سے الیکشن لڑنے کا حق ہے یہ لوگوں کو ہونا چاہیے. خود انہوں نے کہا ہے ریٹن میں موجود ہے کہ یہ ہونا چاہیے. نہیں ریٹن میں جو پہلے لکھ کے بھیجے اس میں موجود ہے، منٹس تو لگے ہیں. پھر اس کے بعد جب یہ ترمیم نہیں ہو سکی اور یہ قانون بن گیا کہ میئر اور ڈپٹی میئر وہ بنے گا جو کے ایم سی کا ممبر ہوگا. ہم گئے تھے، اسی بلا مجھے تاریخ اور مہینہ یاد نہیں ہے، ہماری ملاقات ہوئی تھی حافظ نعیم الرحمان صاحب سے. انہوں نے خود کہا کہ یہ ترمیم آپ کریں اور یہ اس کے اندر رکھیں کہ باہر سے بھی الیکشن لڑنے کا آپ کسی کو ہونا چاہیے. خود انہوں نے کہا، مجھے کہا، میرے سامنے کہا. اچھا وہ نہیں ہوا. اس کے بعد جب یہ ترمیم آئی اسمبلی میں تو اس وقت بھی جو ان کے ایک واحد آدھے رکن ہے، اس لیے آدھا اس لیے کہتا ہوں کہ اس میں ایم ایم اے کا حصہ بھی ہے، رشید صاحب، انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جی ٹائمنگ اس کی غلط ہے لیکن میں اس کی مخالفت نہیں کروں گا کیونکہ ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ ہونی چاہیے. جماعت اسلامیہ ایم ایم اے نے اس کی سپورٹ کی، پی ٹی آئی نے سپورٹ کی، جی ڈی اے نے سپورٹ کی، ٹی ایل پی نے سپورٹ کی. تو یہ جو ترمیم تھی یہ اتفاق رائے سے پاس ہوئی اسمبلی سے، اکثریت سے نہیں ہوئی ہے، اتفاق رائے سے پاس ہوئی. اچھا پھر اور اس میں ایک چیز اور ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان الیکٹڈ، دیکھیں اس کے اندر ایک پروویژن ہے جو شاید جو ڈیمانڈ کر رہے تھے یا جو 2001 میں تھا اس سے زیادہ بہتر ہے. وہ یہ ہے کہ جی کوئی الیکشن تو لڑ رہے گا لیکن 6 مہینے کے اندر اندر اس کو کونسل کا رکن منتخب ہونا ہے. اگر مرتضی وہاب میئر بنتے ہیں تو اگلے 6 مہینے کے اندر اندر ان کو کے ایم سی کا رکن بننا ہے. سلمان مراد جو اس وقت ایک ٹاؤن کے ممبر تو ہیں لیکن کے ایم سی کے ممبر نہیں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ 15 کو ڈپٹی میئر منتخب ہوں گے تو اگلے 6 مہینے کے اندر اندر ان کو کے ایم سی کا رکن منتخب